اللہ پاک اصحاب کہف کا قصہ سنا رہے ہیں۔ نوجوان تھے جن کی جوانیاں اٹھی تھیں، یعنی جوان ہوئے تھے، ایمان لائے اپنے رب پر۔ ہم نے ان کے ایمان کو اور بڑھایا۔ اب ایک طرف ماں باپ ہیں، دوست ہیں، اور ایک طرف لا الہ الا اللہ ہے۔ وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ یا تو کلمے پر رہو یا میں تمہیں قتل کر دوں گا، یا تو کلمہ باقی رہے گا تم میں یا پھر تم باقی رہو گے۔ اگر کلمے پر رہنا ہے تو مرنا پڑے گا، اگر کلمہ چھوڑ دو گے تو تمہیں چھوڑ دوں گا، نہیں تو تم سب کو قتل کر دوں گا۔ ایک رات کی مہلت دی اور کہیں چلا گیا۔ اب یہ سارے نوجوان اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی ایمان بچانا سب سے ضروری ہے۔ جیسے یہ آج کل کا مسلمان، زیادہ تر مسلمان ایسے ہیں جن میں اب ایمان باقی نہیں رہا۔ تو وہ کہنے لگے نہ جان ضروری ہے، نہ مال ضروری ہے، نہ ماں باپ ضروری ہیں، اور نہ بیوی بچے ضروری ہیں۔ ایمان کا بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب ایمان بھی بچانا تھا اور جان بھی بچانی تھی، تو وہ لوگ وہاں شہر سے بھاگے تو ایک غار کی طرف چلے گئے۔ اس غار میں گئے تو وہاں پر اللہ پاک نے ان کو نیند دے دی۔ اب اللہ پاک اپنی قدرت کو ظاہر فرما رہے ہیں، تو ایک دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال، 10 سال نہیں، اللہ پاک نے ان کو 300 برس کے لیے مسلسل نیند دے دی۔ 300 برس کے لیے مسلسل سوتے رہے۔ آدمی زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے سوئے گا، 10 گھنٹے سوئے گا، بے ہوش ہو تو 24 گھنٹے سوئے گا، یا زیادہ ہو تو چلو 48 گھنٹے سوئے گا، لیکن آخر بھوک اسے اٹھا دے گی۔ بھوک لگے گی تو اٹھے گا، پیاس لگے گی تو اٹھے گا، پڑے پڑے تھک جائے گا، اٹھے گا، پیشاب کا زور آئے گا، اٹھے گا، حاجت کا تقاضا ہوگا تو اٹھے گا، پسلیاں درد کریں گی سوتے سوتے تو اٹھ بیٹھے گا۔ لیکن اللہ اپنی قدرت کو دکھا رہے ہیں، میں نے جان نہیں نکالی، ان کو سلایا، 300 برس تک سو رہے ہیں۔ ہم نے ان کی کروٹیں بھی بدلی، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ 300 برس پیشاب نہیں آیا، کس نے پیشاب کو روکا؟ 300 برس میں حاجت نہیں ہوئی، کون ہے روکنے والا؟ 300 برس میں بھوک نہیں لگی، کس نے بھوک کو مٹا دیا؟ 300 برس میں سوئے سوئے تھکے نہیں، کس نے ان کی تھکاوٹ کو دور کیا؟ 300 برس میں پسلیاں درد نہیں ہوئیں، کس نے درد کو ہٹا دیا؟ 300 برس میں کوئی کیڑا سانپ بچھو نہیں کاٹنے آیا، کس ذات نے انہیں روکا؟ غار میں ہوتے ہیں، ہر قسم کا جانور آتا ہے۔ 300 برس میں کوئی شیر چیتا انہیں کھانے نہیں آیا، کون سی قدرت ہے جس نے انہیں پیچھے دھکیل دیا؟ 300 برس میں زمین نے ان کو نہیں کھایا، زمین کھا جاتی ہے، زمین نگل جاتی ہے، بڑوں بڑوں کو زمین مٹی بنا دیتی ہے۔ زمین پر امر اترا، تم نے کھانا نہیں، زمین پر امر اترا، تم نے ان کو جگانا نہیں۔ سورج کو حکم ہوا، اے سورج تیری کرنیں میرے بندوں پر براہ راست نہیں پڑنی چاہیے۔ جب سورج نکلتا ہے تو اللہ پاک کا امر ہوتا ہے، جو سورج کی کرنوں کو ان سے ہٹا دیتا ہے۔ 300 برس کے بعد پھر ان کو اٹھایا۔ 300 برس کے بعد وہ اٹھے۔ ایک بولا یار کتنا عرصہ سوئے؟ ایک بولا 1 دن، دوسرا بولا نہیں آدھا دن۔ بال نہیں بڑھے، ناخن نہیں بڑھے، کپڑے نہیں پرانے ہوئے، میلے نہیں ہوئے،
پھٹے نہیں، تھکاوٹ نہیں، اور کتا باہر بیٹھ کر آرام سے سو رہا ہے اور فوجیں وہاں سے گزر رہی ہیں، ان کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مار رہی ہیں، لیکن اللہ ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال رہا ہے۔ کتا باہر بیٹھا ہے، وہ اندر سو رہے ہیں، فوجیں گزر رہی ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہا، اللہ پاک نے اندھا کر دیا۔ 300 برس تک سوتے رہے اور اٹھنے کے بعد آپس میں پوچھ رہے ہیں، یار کتنا عرصہ سوئے؟ بھائی آدھا دن سوئے۔ اچھا بھائی اب بھوک لگی ہے۔ اللہ اکبر، 300 برس میں تو بھوک نہیں لگی، اب اٹھتے ہی بھوک لگی، بھائی کوئی کھانے کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ کوئی چھپ کر جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے، اور کھانا لے آؤ، کہیں ہم پکڑے گئے تو مارے جائیں گے۔ انہیں خبر ہی نہیں کہ باہر 300 برس گزر چکے ہیں۔ یہ ہے میرے رب کی شان، یہ ہے میرے اللہ کی شان۔